علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے ہوئے، ان تنصرکم ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہ اللہ نے اپنا ایک الہی ضابطہ، الوہی قانون بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا یہ جو نظام ہے اس کے اندر محنت کا قانون، حکمت کا قانون، سعی کا قانون، کوشش کا قانون چل رہا ہے، اور یہ مسلم غیر مسلم دونوں کے لیے یکساں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ صرف محنت کرتا ہے، مومن محنت بھی کرتا ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو بھی مضبوط کر کے اس سے توفیق بھی مانگتا ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ ہم نے آج کل یہ واردات ڈالی ہوئی ہے کچھ عرصے سے، زوال پذیر فرد ہو یا زوال پذیر قوم ہو، کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور اللہ ہماری مدد کرے۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف، یہ اللہ کے طریقے کے خلاف۔ اس کو سمجھنا ہو تو حامل قرآن محمد رسول اللہ کی پوری زندگی ہے، لیکن بالخصوص غزوہ بدر کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے دعا کرتے، سب سے زیادہ مستجاب الدعوات حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن وہاں دعا کی اور انداز کی آپ نے تیاری کی، 313 کو منظم کیا، ان کی صف بندی کی، مقام پہ جا کے جائزہ لیا، کدھر ہماری فوج ہوگی، کیسے پڑاؤ ہوگا، دشمن کا جب لشکر آئے گا تو اس سے پہلے ہم نے جا کے پانی پہ قبضہ کرنا ہے، ان کے لیے بھی گنجائش چھوڑنی ہے، ہم نے محتاج نہیں ہونا۔ اور عین اس جگہ اپنی پلاننگ کی کہ جب سورج آئے گا، دوپہر کے وقت ہوئی تو جو سورج کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں تو وہ سورج ان کی طرف ہو کہ ان کو آنکھوں کی وہ کوفت ہو، اور اس سے جو تلواریں اور نیزیں اس کی چمک سے وہ ڈسٹرب ہو، ہم نہ ہو۔ یعنی ایک ایک جغرافیے کا بھی لحاظ رکھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کمانڈ کا تصور بدلا۔ پہلے لشکر کا جو قائد تھا وہ آگے ہو کے لڑتا تھا، اس کو مار دیا تو سمجھ لو لشکر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلا، اور اونچی جگہ پر پہلی دفعہ ایک ہیڈ کوارٹر کمانڈ یعنی GHQ کہہ لیں یا کمانڈ آپریشنل ہیڈ کوارٹر قائم کیا، عریش، اونچی جگہ۔ آج وہاں مسجد عریش ہے، وہاں بیٹھتے تھے اور دو طرف صحابہ رکھے کہ جو میں اونچی بات کہوں آپ نے نیچے تک پہنچانی ہے، صف بندی کی، پیچھے یہ ہوں گے، دائیں یہ ہوں گے، اور حضور پورا نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ ان 1300 تقریباً نہتوں کو میں نے 1000 سے کیسے لڑانا ہے، پوری پلاننگ ہوگی۔ اب وہاں جا کے دعا کی، اور وہ ایسی دعا ہے جو ہلا دیتی ہے۔ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ صحابہ کی جماعت، یہ میری 13 سالہ محنتوں کا حاصل، ان کو کن کن مراحل سے گزار کر لایا ہوں، کس نے کتنے گھروں کو چھوڑا، کیا تشدد، کیا چیزیں سہی، اے اللہ یہ تیار کر کے تیرے حضور میں نے یہ ڈال دیا میدان میں، اگر یہ دنیا سے ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، ایسی سخت دعا ہے کہ شارحین متفکر ہو جائے۔ تب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہاں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ تو اللہ نے پہلے کہا کہ بندہ اپنے حصے کا کام کرے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، زوال پذیر قوم کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کریڈٹ لیتی ہے ان کاموں کا جو کیے نہیں ہوتے۔ ایک ہی سڑک 2 4 دفعہ اس کا تختیاں لگ رہی ہیں، وہ اور اینکر پالے ہوئے ہیں اور خوش آمد ہیں، یہ وہ زوال پذیر قوم ہے۔ اور اسی کو قرآن نے ایک اور جگہ پر یہودیوں سے کہا، یہودیوں کے حوالے سے کہا قوم عمالقہ سے کہ فَاذْهَبَا أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جیت گئے تو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، نہ ہوئے تو اللہ وارث ہے۔ تو یہ قوم ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے ان تنصر اللہ، مسلمانوں کے غلبے کی جو وجوہات تھی اس میں اللہ سے تعلق، ظاہری تیاری، اور پھر دعا، شروع میں بھی دعا، ہر وقت دعا، لیکن جو فیصلہ کن دعا ہے وہ وہاں جب یہ ہوئی بدر میں تو اب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ دعا بھی بدر میں کی، تیاری کے ساتھ کی، اب اللہ کی۔ وہ جو ظفر کا مشہور شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی، یہاں بھی اسی بات کو کہا ہے کہ تو فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر نہیں ہوگی تو فرشتے نہیں اتروں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر وعدے مشروط ہیں، اگر ہم نے شرط پوری کر دی اللہ کے وعدے زندہ ہیں، اور اگر شرط پوری نہیں کی جتنے مرضی عمرے کرائیں، جتنے مرضی محراب بنا لیں، اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا، کافروں کے لیے بھی نہیں بدلتا، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اسباب سے ہٹ کر معاملات سے ان کی غیر معمولی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم اور صحیح ترتیب کا ادراک عطا فرمائے۔ Please don't forget to like and share.